سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے. تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں. پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد منصب سربراہی لیڈرشپ بادشاہت کا فتنہ. دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی سے کی ہوئی تھی توحید کو تھامنا. توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت اگر کسی کو ملی ہے توحید کی. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگیں مارتا، ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا نوز باللہ. تو لوگ انکاری بن رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں. سائنسداں تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد. ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. تو جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے، ان کو تکلیف دینا چاہتے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دبا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے. علم کیوں میں پانی کے ہوتا ہے. تو یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کی کیا اوقات ہے. پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان اللہ جیسا لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری بات کرے. دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم سمجھیں. جو چیز زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے کام میرے ساتھ کروایا ہے. اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع ہوتا ہے. جیسا کشتی میں سوراخ کر دی، توڑ تختہ توڑ دیا، خاموشی میں خضر علیہ السلام ہے نا. اب تو کشتی والے پہ کیا گزری ہوں گی اس تھوڑی دیر، کب تک؟ جب تک کہ وہ کشتی چھوٹ نہ گئی. کیا گزری ہوں گی کہ کس نے کیا میرے ساتھ، یہ لعنت ہو سر ملامت ہو، میری کشتی کو توڑ دی ہے نا. اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی، اللہ اچھی کشتی کس کی. لوگ جب ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر چھوڑ دیا تو ہاں چچ باؤ بہت اچھا ہو جو ٹوٹا ہے نا. کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہم لوگ. ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے. میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا سپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی ضرورت تھی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو کھیتی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا. ویٹ رک جاؤ. سمجھ حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی. ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا سبب. ایک صحابی کو بتانے لگے، ان کو پیرالسس فالج لقوا مار گیا ہے نا، سن ہونا تھا، ہاف باڈی پیرالائز. اب اتنے پریشان ہو کے پیرالسس ہو گئے، اتنے پریشان ہو جسی کو انتہا. جب پیرالسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کی چیکنگ وغیرہ ہو تو ڈاکٹرز نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کی پھیپڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالسس ہوا اور وہ جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا. اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا اور تکلیف، بلکہ ڈاکٹروں نے دیکھا شاید مر جاتے اس کے. ہم نہیں مانتے کہ جب تقدیر میں رہا وہ وقت آتا تو انسان مرنا جمے تبھی مرتا. آپ سمجھے؟ تو اللہ نے ایک پیرالسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا. اور ساتھ میں کر جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھ. ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہو جاتی ہے. گر گئے پیروں کچھ ہو گیا، ابھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا، اتنا امپورٹنٹ کام اب کر. اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا، کیا ہمارا ہی گھر ملتا نوز باللہ اللہ تعالیٰ. ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو اب اتنی ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی انہوں بیمار پڑے گا، کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے، سکتا اس کی جان جانے والی تھی. خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ایسا کام کرتے رہتے انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر. کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں، بچوں کو دیکھنا، بچوں کو آج کل تو CCTV کیمرے کا دور، عجیب و غریب معجزاتی ڈھنگ سے بچ جاتے، کہیں بھی نکل جاتے. آپ دیکھیں تو بڑا آدمی تھا، بولتے ابھی تو گر کے اس کو کچھ پہ کہ مر جاتا تھا، گاڑی کے نیچے گاڑی پر چلے گئے، بچہ بیچ میں بچے نکل گئے. آپ بولتے ہیں معجزاتی طور سے کیسا بچ گیا. آپ دیکھیں ابھی تو CCTV کیمرے کا دور ہے، آپ دیکھیے کار چلے گئی، بچہ نیچے تھا اور پھر کھڑا ہو گیا. معجزاتی طور سے بچ جاتے ہیں. فرشتے ہوتے اللہ کے اپوائنٹڈ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہے، آپ کی بھی سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو کہا میری ضرورت نہیں، جب تک فرشتوں کی حفاظت اللہ نے مجھے رکھنا ہے اللہ رکھیں گے اور وہ میری حفاظت کرتے رہیں گے.
اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ہٹانا چاہیں گے ہٹا لیں گے, پھر تم سب مل کر میری حفاظت نہیں کر پاؤں گے. اللہ کا اپنا ایک پلان ہے. تو اس گریٹر پلان کو یاد رکھیے کہ اگر میرا پیر ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, اگر میرا مال گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت گئی تو کچھ نہ کچھ اس کا پلان ہے, اللہ کا فائدہ ہے. اگر میری بچوں کی شادی نہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ, اگر میری صحت آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ اس دنیا اور آخرت میں ہے. شارٹ جس کو بولتے بالکل ہے ہی. تو وہ حکمت جب انسان یاد رکھتا ہے نا, کشتی والے نے اگر جزا فضا کیا ہوگا 5-10 منٹ بعد یا وہ دوسرا جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہوں تو کتنا خوش ہوگا, بہت اچھا ہو کہ بھائی یہ کشتی خراب نکلی, نہیں تو گئی تھی کشتی, چلو تختہ بنا لیں گے بعد میں اپن. سمجھا بات؟ جیسا مثال کے طور پر کوئی ڈاکو آ گئے ایک دم ہائی وے کی پر سب گاڑیوں کو روک لی, بولے سب کو ختم کر دو, جلدی لے کس کی اچھی گاڑی, اور آپ کی گاڑی ایک دم کھٹارا گندی حال میں دھلی بھی نہیں, جس کی وجہ سے آپ پیروں کو بمکا ہے, گالیاں دے کے آئیں گے تیرے وجہ سے گندی گاڑی لے جانا بیٹا, میرے خاندان میں کوئی اتنی گندی گاڑی کبھی بیٹھا نہیں, یہ نہیں تو نہیں سب ایسا. اور وہ ڈاکو کیا کرے, سب سے زیادہ چمک رہی اور اس کی گاڑی کو خالی کر, اور آپ کی یار گندی اس پہ چھوڑ دو. اور اللہ کا شکر کا بیٹا تو نے اچھا کرا, گاڑی کو دھوائیں گے, تلے کھا لڈو کھا میرے طرف سے, نہ ڈاکو نے ہماری طرف دیکھا نہ ہمارے طرف کچھ وہ ہے نہیں. جب شکر ادا کریں تو اللہ کا گریٹر پلان رہتا ہر جگہ. سمجھو میں چاہ رہا تھا یہ کروں, کمپٹیٹیو ایگزام دو اور اس میں کامیاب ہو, میں اس لائق تھا, نہیں ہوا. اللہ کا اور پلان ہے اس کے علاوہ بڑا, اب میں نہیں جانتی پلان, بس تھوڑا انتظار کرو تو فائدہ. سمجھ رہے بات؟ تو اس چیز کو سمجھنا بہت. چلیے وقت نہیں اتنا تو بہر, تو اللہ کے پلانس کو ہمیشہ یاد رکھے ذہن میں, اللہ کی حکمتیں یاد رکھیے, اور وہ ہر چیز کو کرتا ہے. جس طرح واقعات کے پیچھے جو حکمتیں تھی, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی سمجھ نہیں پائے جب تک کہ خضر نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا علیہ السلام نے, تو ایسا ہم جیسے چھوٹے موٹے للو پچھے لوگوں کیا جو ایمان میں کمزور, علم میں کمزور, عمل میں کمزور, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نہیں سمجھ پائے خضر کی حکمت اللہ نے کیا سمجھائی تھی علیہ السلام. بس ہے یاد رکھنا حکمت ہے, اس کے فائدے آپ کو ضرور ملیں گے. تیسری چیز اس واقعے سے کیا پتہ چلتی ہے, واللہ عالم کہنا سیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے کیوں پکڑ کی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عالم کہنا چاہیے تھا, اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کو علم. موسیٰ علیہ السلام اللہ عالم نہیں کہتے ہوئے کیا کہہ دیا, مجھے علم. جب کیا پوچھا گیا, موسیٰ کس دنیا میں سب سے زیادہ علم تھا, آپ نے کہہ دیا مجھے, یہ سوچ کر کہ میں برگزیدہ نبی اور وقت کا میں بھی ایک ہی ہوں, کیونکہ ان کے وقت میں کوئی برگزیدہ نہیں تھا. ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے بعد وہ زمانہ ہزاروں سال بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ان کا کام کیا تھا, واللہ عالم کہنا. تو واللہ عالم کہنا سیکھ لے, اس واقعے سے پتہ چلا, اس لیے کہ ہم جتنا بھی علم رکھتے ہو کسی چیز کا, اس سے آگے بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. واللہ عالم یہ کہنا بہت اچھی, اللہ بہتر جانتا ہے, کہنا سیکھ لے. جو نہیں معلوم اس پر کہنا واللہ عالم. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا لیکن آپ نے کہہ دیا مجھے علم, اگر کہتے واللہ عالم تو مسئلہ ختم. تو واللہ عالم کہنا ہم سیکھے, یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ضروری نہیں کہ تمام باتوں کا علم مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے جو چیز ظاہر دکھ رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمتیں ہو, جو تبھی پتہ چلیں گی جب ہم یہ کہیں گے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, پھر اللہ انشاءاللہ وہ چیزوں کو بتائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح غیر ضروری مباحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کر دینا چاہیے, یہ زیادہ اچھا. غیر ضروری بحث ہم لوگ پڑھتے ہیں دین کے مسائل میں, دنیا کی باتوں میں, دین میں زیادہ ہوتا ہے. بہرحال ہم واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کافی ہوں. یاد رکھیے کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں. آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا, قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرمایا کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. وہ کتنے تھے, 7 تھے, 5 تھے, 9 تھے, 11 تھے, 13 تھے, واللہ عالم. اب ہم کو بحث, موسیٰ علیہ السلام کا آسا کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے, اللہ معلوم کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے. نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا, نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا, نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا, واللہ عالم جو بھی تھا بس اللہ نے عصا دیا موسیٰ علیہ السلام کرتے سے معجزہ تھا. نہیں موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھتے تھے, وہ جھاڑ کون سا تھا, وہ پہاڑ, کیا کرنا ہے واللہ عالم. جو سمجھے نا, تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا, اس سے دین اور ایمان خراب ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے, واللہ عالم. جو بھی تھا, لوگ کہتے قرآن نے کہا کہ 300 سال 309 سال, واللہ عالم. جو بھی تھا وہ جو سوئے بس جتنا سوئے, اللہ نے جتنا سلامت لایا, جب اٹھانا تھا اٹھا دیا, بٹ اتنا تو پتا ہے کہ سینچری صدی تک. ٹھیک ہے, ہم کو اس میں نہیں, تو فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دجال کہاں ہے, ابھی یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے, پوری دنیا دیکھ لیے, گوگل میں آپ کو سب بتا دے رہا. یاجوج ماجوج کی دیوار نہیں بتا سک رہا, نہیں بتا سکتا, کیا کریں. آج سے 200 سال پہلے, 200 نہیں 200 کم ہو جائیں گے, آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا معلوم تھا کیا آپ کو, 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا نا, اس کے بعد بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا. کالی زمین, یہ زمین, ویسٹ انڈیز, ویسٹ انڈیا بول دیا اس کو, کیا کیا ہو, انڈیا کو ڈھونڈنے چکر میں وہاں چلے گئے, ویسٹ انڈیا, اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گیا. مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے, لیکن وہ الٹے تاج چلا دی, پتہ نہیں کیا ہوا, اور پہنچ گیا امریکہ, اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے, کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لو. اتنی بڑی غلطیاں. کولمبس وہ بتاتے کہ پہنچے 400 سال لے لی, تو کسی کو مطلب وہ تو زمین ملی, پھر وہ پوری دنیا میں, تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار, آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا. ڈھونڈا گیا نا,
اور انسانی جسم میں کیا کیا ہے. میں نے حال میں ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ جو ابھی معلوم ہے انسان ناک کے اندر رہتا ہے سوراخ، اس کا ایک اپنا کام ہے جو کرتا ہے وہ اپنے جسم کو نہیں معلوم کیا کیا اس کے اندر خلیے ہیں، مالیکولز تھے، مالیکولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا، ایٹم رہتا، بولے بس مالیکول سے چھوڑا کچھ نہیں، ذرہ، پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں، پھر اس کے بعد بولے ایٹم نیوٹران پروٹون الیکٹران سے چھوڑا کوئی نہیں، پھر معلوم آپ کو ابھی 6 سٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں، نیوٹران پروٹون الیکٹرانز کے اندر 6 سٹیجز جا سکتے ہیں آپ کے اندر، مجھے نام نہیں پتا اس کے اندر، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، ابھی یہاں تک. اب پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے بات. ارے آپ ابھی ہم نہیں جانتے بھائی، ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس ٹیکنالوجی لگ رہا ہے ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، ہم نے ابھی نہیں دیکھا. ابھی ہم دیکھیں گے جس طرح 100 200 500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے نہیں پتا تھے، ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی، لیکن آج ہم کو نئی نئی چیزیں پتا چلی. سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے ابھی کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. اب آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہر چیز کا علم ہے؟ نہیں دنیا تو علم ہے نا یار. راجو اللہ نے کہہ دیا انتظار کرو، انتظار کرو، ٹھیک ہے. ہم کا پیچھے نہیں پڑتے، کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں؟ واللہ اللہ بہتر جانتا بھائی، میں بحث نہیں کرتا. تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، میں بحث نہیں کرتا. تو اس واقعے سے ہم 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں. یہ وہ ہے اللہ ہی وہ ہے جو حقیقی علم اور خیر کا مالک ہے، یہ ہم کو پتا چلا. دوسرا، واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، سیکھا. اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا سے چلیں. چوتھا، اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے انشاءاللہ جو وہ ہے عہد منصب، سربراہی، لیڈرشپ کا یا بادشاہت کا فتنہ. اب بادشاہت نہیں ہوتی بلکہ سمجھ لی لیڈرشپ، منصبی، عہدے کا فتنہ. اب اس فتنے کو ہم سورہ کہف سے کیسا ہم اس کا نصیحت حاصل کریں گے، اس فتنے میں ہم کیا کریں اور اس فتنے میں نہ پڑیں. ذوالقرنین کا واقعہ دیکھیں. ذوالقرنین کا واقعہ شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت حکومت دی. اس کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی. قرن جو ہے سینگ کو کہتے ہیں، اور ذوالقرنین مطلب 2 سینگ والا، وہ اس معنی میں کہ اس کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ ایسٹ سے ویسٹ تک کرتی تھی. تو ذوالقرنین مطلب سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ تک. واللہ عالم کب رہا، ایسی کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں. لوگ کہتے ہیں الیگزینڈر تھا، نہیں یہ نہیں، کیونکہ الیگزینڈر ہم جانتے ہیں مشرک تھا، کافر. لوگ کہتے ہیں کہ سائرس تھا، سائرس دی گریٹ جو پرشین ایک ایمپرر تھا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا. تو لہٰذا میں بھی اور ڈیٹ پیچھے جاؤ، 10,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، 15,000 سال پرانا کوئی بادشاہ، اللہ عالم جو بھی. تو ذوالقرنین نام ایک نیک دیندار مسلمان اور اچھے اللہ کے ولی جس کو بولیں گے دوست بادشاہ، ٹھیک ہے. اور اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، اور مغرب مشرق سے مغرب تک ان کی حکومتیں چھائی ہوئی. ایک بار نکلے نا اس قوم کے پاس پہنچے جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ 2 پہاڑ ہے، 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اس راستے کے اندر سے قوم آتی ہے اور آ کر ہم کو تہس نہس کرتی، برباد کر دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ کر دیتی ہے. آپ کو اس معاملے میں مسئلہ کریں، آپ کو ہم بڑی اجرت بہت پیسہ دیں گے اس کے کام. ذوالقرنین نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، صرف تم میری مدد کرو، میرے پاس بہت سب کچھ ہے، میرے پاس لوہا لاؤ اور تانبا لاؤ. پھر لوہا لایا گیا، لوہے کے برکس بنائے گئے اور برکس بنا کے پہاڑ کے بیچ میں جما دی. پھر اس کے تانبا اور اس لوہے کے برکس کو آگ لگائی گئی. آگ لگانے سے پورے لال، جب وہ لال ہو گئے تو اس میں تانبا ڈالا. تانبا تھوڑا سافٹ میٹل ہوتا ہے یاد رکھیے لوہے کے مقابلے، آئرن کے مقابلے. وہ اس پہ ڈالا گیا جس سے وہ پگھل کے چادر چڑھ گئی اس کے اوپر، اور ایسا بن گیا جیسا کہ ایک فیبرک ہوتا ہے چادر وغیرہ پہ ڈیزائن ہوتا ہے، ویسا اس پہ تانبا پورا لال 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 بول کے وہ تانبا چڑھا دیا. کس پہ چڑھا دیا گیا؟ لوہے کے دیوار کے اوپر تانبا چڑھا دیا گیا، ٹھیک. اور وہ قوم پیچھے رہ گئی تاکہ وہ قوم جو آج کی ہر بار فتنہ مچاتی تھی، فساد کرتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی ادھر کے انسانوں کو جو کہ بیچارے بڑے غریب تھے. اس غربت کے بعد بھی لیکن ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم ذوالقرنین کو بڑا بدلہ دیں گے اس کام کا اگر وہ کام کرتے، لیکن ذوالقرنین نے یہ کام نہیں کیا. مطلب پیسہ نہیں لیا، اور میں کام کر دوں گا لیکن مجھے تمہاری اجرت کی پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت ہے میرے پاس، اور میں بادشاہ ہوں تو میرا کام ہے سلطنت رعایا کی مدد کرنا، پوزیشن ہے تو اس کا میرا کام ہے تمہارے لیے کروں. اور انہوں نے یہ کام کو اپنے طرف سے کر دیا کیونکہ ان لوگوں کی اسکل تھی. اسکل کیا تھی؟ لوگوں کے پاس پھونکتے تھے، اور تانبے وغیرہ کو معلوم آپ کو جو پگھل کے ڈالتے تھے، پھونکنے سے وہ پھیلتا اور یہ خشک ہوتا. تو ان میں ان کے پاس صلاحیت تھی، تو انہوں نے لوہا جمع کیا جو کہ ان کے لیے آسان کام تھا. انہوں نے تانبا جمع کیا اور پھر پھونک کر وہ تانبے کو لوہے کو گرم کیا اور پھر اس کی چادر چڑھا دی. علماء لکھتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں سے جہنم کو الگ کر لو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کس میں سے کتنے، مطلب کتنے میں سے کتنے، تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے. اور کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے. تو پتہ چلا اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کو الگ کرو، اور یاجوج ماجوج کو اسی کے اندر کاؤنٹ کیا گیا. اس کا مطلب پتہ چلا یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، لیکن بہت زیادہ کفر نافرمانی کریں گے، اس کے نتیجے میں اکثر جہنم میں جائیں گے. سمجھ گیا؟
ٹھیک ہے. تو یہ اولاد آدم سے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیومن بینگ سے جیسے میں اور آپ انسان ہیں یاد رکھیے اور آدم علیہ السلام کی نسل. لیکن یہ اپنی جنگلی پنے کی وجہ سے دین اور دین سے دوری کی وجہ سے دنیا سے دوری کی وجہ سے سائنس ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کے حالات جو آتے ہیں روایتوں میں اس سے پتہ چلتا ہے. تفصیلات کا موقع نہیں. یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا دیکھنا ہے تو آپ میرا پورا ایک لیکچر ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ ضرور آپ دیکھیے جو کہ دجال کے خروج کے بعد نکلنے والے. دجال کے نکلنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے اور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کریں گے. بڑا تفصیلی واقعہ بنا آپ کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہوں گے. اب یہ قوم کے تعلق سے یاد رکھیے یہ قوم جو ہے پہاڑوں پہ چل نہیں سکتی اس میں صفت. اس لیے یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. مطلب یہ قوم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتی. دوسرا یہ قوم میں کھودنے کی صلاحیت نہیں نیچے سے. مطلب یہ دیوار کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اور نیچے سے بھی نہیں آ سکتے کیونکہ اوپر چڑھنے کے مقابلے میں نیچے کھودنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یہ بات آپ سب جانتے ہیں. سمجھ رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے. آپ کلائمبنگ تو آسان دیکھیے ہو سکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں سیلیبریٹی فلاں لیکن تیرنا نہیں ہے. آپ بولیں گے یار ساری چیز گاڑی چلانا نہیں آتی. یار تیرے پاس 100 گاڑی ہے لیکن نہیں چلانا نہیں آتی. ڈرائیور چلا آپ نہیں آتی. آپ نے جمتا ہی نہیں. مطلب کئی لوگ ایسے میں دیکھے. میں ایک شو میں گیا تھا جس آدمی نے ہنڈریڈس آف گاڑیاں بنائی. مطلب اس کے پاس دنیا کی 100 قسم کی الگ الگ گاڑیاں جو اس نے بنائی. لیکن اس سے جب بات ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہی نہیں. وہ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ سکتا بنا سکتا ہے چلا نہیں سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی دنیا میں مخلوق بنایا. خود گاڑیاں بناتا ہے ایک سے ایک ڈیزائن بنا سکتا ہے لیکن بولے مجھے چلانا نہیں آتی کیونکہ اس کو سپیڈ کا ڈر ہے. سپیڈ کا ایک ڈر ہوتا ہے. لوگ مانو پیچھے بیٹھ سکتا ہوں لیکن ایسا خود چلانے کا ڈر. کسی کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے. ہائٹ پہ جاتے ہیں اس کو تھرتھراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پرابلم. دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو نیچے کھود نہیں سکتے اوپر چڑھ نہیں سکتے اسی لیے تو پہاڑ کیوں کریں. وہ کیا کرتے ہیں خود تیری بات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور اچانک گھبراہٹ کر اٹھے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے. تو کہا کیا ہوا. تو کہا آپ نے روایت میں انگوٹھے اور یہ انگلی کو ملایا جو قریبی انگلی ہوتی ہے. کہا آج یاجوج ماجوج نے سوراخ کیا اور کھودنے کے بعد جو ہے وہ بالکل دیوار کو پتلا کر دیتے اور پھر اٹھ کے بولتے کل آ کے اپنی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کل تک پھر اس کو اپنی حکمت سے بڑی کر دیتے. پھر دوسرے دن پھر شروع کرتے زیرو سے. لیکن ایک دن قیامت سے پہلے کیا ہوں گے جب وہ نکلنے والے رہیں گے کھودیں گے اور اچھا خاصا کھود لیں گے اور کہیں انشاءاللہ کل آ کے ہم کریں گے. جب کل آئیں گے تو وہ جیسی کی ویسی رہیں گی اور اس دن تو ٹھیک ہے. اور پھر وہ قوم نکلیں گے اور کیا ہوگا تباہی مچائیں گے. آپ سب جانتے ہیں. بہرحال تو عہد اور منصبی پوزیشن لیڈرشپ مقام مرتبہ اگر دیتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اس کے فتنے کیا اس سے کیسے بچے اس واقعے سے ہم کیسے نکال سکتے ذوالقرنین کیا یہ دیکھتے ہیں. 3 نکات اس میں کیا دیکھیں گے. پہلا نکتہ ہے مسلمان حاکم یا کوئی عہدے رکھنے والے نہ ظلم کریں گا اور نہ ہی ظلم کو برداشت کریں. نہ خود ظلم کریں گے نہ کسی پہ ظلم برداشت. مسلمان حاکم لیڈر خلیفہ بادشاہ ذمہ دار آپ رعایا کے ذمہ دار ہو کوئی پوزیشن ہے گورنمنٹ آفیسر ہے کچھ بھی ہے نہ آپ ظلم سہیں گے نہ کسی پہ ظلم کریں گے. مطلب نہ خود ظلم کریں گے رعایا پہ نہ ظلم سہیں گے خود نہ رعایا کو سہنے دیں گے. مطلب رعایا پہ کوئی دوسرا ظلم کرو تو آپ کی جوابی کاروائی کریں گے اور آپ خود بھی ان پہ ظلم نہیں کریں گے. یہ بات ہم کو ملتی ہے جیسے کہ ذوالقرنین نے قوم سے کیا کہا. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 87 میں اللہ نے فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللہ ماتر کہتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ذوالقرنین نے کیا کہا جو بھی ان میں ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے زیادہ سزا دیں گے. دنیا میں ہم سزا دیں گے بادشاہ ہونے کے ناطے جو لوگ غلط ظلم کریں گے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا دیں گے اس کے ظلم. تو ذوالقرنین ظالم بادشاہ نہیں تھے. تو پہلا کام کیا ہے آپ ذمہ دار ہیں سرپرست ہے لیڈر ہیں آپ کو پوزیشن ہے منصب ہے جج ہے قاضی خلیفہ کنگ ہے رسپانسبل پرسن ہے آفیسرز ہے. آپ کو کام ہے نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے چونکہ دنیا میں ظلم کرنے والوں کو پکڑیں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیں گا. اور ذوالقرنین خود اس کے خلاف تھے تو کام ہے خود اس کو سزا دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا. تو ہمیں پوزیشن کا عہدے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ سب سے پہلی چیز. اسی طرح جو ہے جبکہ آج لوگ عہدے حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں. میں آفیسر بن گیا اتنا تکلیف دے رہے ہیں کام. آپ کا کام ہے آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل حل کریں اور آپ آفیسر بن کے لوگوں کے مسائل پیدا کرنے والے بنے. ہے نہیں دیکھا جانا آفیسر بن کے اور اتنے پرابلمس لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لے رہے کیا کریں تو کیا کریں. آج آفیسر سے کیا آپ لوگ پریشان ہیں نہیں. آپ کی دنیا کے کتنے کام ہیں جو صرف کرپٹ آفیسر کی وجہ سے ظالم آفیسر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. کئی لوگوں کو اللہ نے اگر طاقت دے دی تو ملٹری کے ذریعے لوگوں پہ آج غلامیاں لوگوں سے کروا رہے ہیں. کتنے اسٹیٹس ہیں جو آج کی ملٹری پاور کے ذریعے اپنی عوام اور رعایا کو برباد کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں ان کی جان کے مال ان کی عزت اور آبرو کو اچھال رہے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. یہ سکارا یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ظلم روکنے والے ہم بننا چاہیے. ہم نے
ظلم کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. دوسرا اس جو حکیمیت سربراہی لیڈرشپ کا جو فتنہ ہوتا ہے ذمہ داری کا، تو اس پہ کیسے، اس میں کیا نصیحت، دوسری نصیحت ملتی ہے طاقت اور استطاعت ہونے پر لوگوں سے شر کو دور کرنا چاہیے. طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. جو جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مال آیا پیڑ میں پیر نکل گئے ان کے، تکلیف دینا چاہتے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباوا ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا ہو رہا ہے. ذوالقرنین کے پاس پاور، طاقت پہ کیا کیا غلط استعمال نہیں کیا، لوگوں سے شر دور کیا. یہ کام کیجیے، آپ کو اللہ نے طاقت، پہنچ، صلاحیت، وسیلہ، اونچائی دی، لوگوں سے شر دور کیجیے. ذوالقرنین نے کیا کیا؟ یاجوج اور ماجوج سے اس قوم کو نجات دلائی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذوالقرنین نے دیوار بنا دی جو قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ ٹوٹیں گی تو قوم نکلیں گی اور سارا مسئلہ. اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کو سیف گارڈ کر دیا. کس کو سیف گارڈ کر دیا؟ اس قوم کی. یاد رکھیے جب تک کہ رب نہ دے یہ چیز ایسی چلتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ آپ کو صلاحیت دے، منصب دے، پوزیشن دے، پیسہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ لوگوں سے شر کو دور کرنے والے بن جائیں گے اور خیر کے لانے والے بن جائیں گے. ہمارا یہ کہ اللہ ہم کو پیسہ، دولت، منصب، جہاں جلال، طاقت جیسی دیتا ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں تکلیف دینے والے بن جاتے ہیں. کل تک میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، آج کارپوریٹر بن گیا، لوگ گھر کے کام روک دیا. کیوں؟ چلو لاؤ کام بھی رہوں گا. اب میں MLA بن گیا اور نئے روڑے، بڑے بڑے بزنس مینوں کو تکلیف دینا، یہ کرنا آپ کا حق نہیں. جس پہ کیسا لے سکتے آپ؟ ہاں، کسی کا گھر بن رہا تو چلو پلاٹنگ کر رہا، کوئی تو چل رہا 2 پلاٹ اپنے، ہاں چلو راستہ نکال اپنی پلاٹنگ کو، چل اس کے اتنے دے دے، اتنے 1000 اسکوائر میرا ہوں گا، تیری بلڈنگ میں ہوں، یہ سب کر. MP بن گئے تو بس ظلم تو بڑھتے جا رہا. ظلم یہ ہے کیا تک بڑھ گیا کہ انسانوں کے لیے پیسہ آ رہا خود کا جا رہا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان میں پیشنٹس کے لیے ڈرائی فروٹس تک آتے ہیں. میں نے کہا یہ تو مر بھی جاتے نہیں ملیں گے ہمارا. اس کے پرفارم میں کیا کیا لکھا ہوتا، کیا کیا ہوتا. پیشنٹ کو بیڈ ملتا ہے، دوائیں ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، یہاں تک کہ پیشنٹس کو کچھ مخصوص میں ڈرائی فروٹس ہی ملتے ہیں. میں نے کہا جس دن ڈرائی فروٹس اگر ہمارے ملک میں مل جانا پیشنٹ کو، بھائی پھر تو بس یہ واپس سونے کی چوڑیاں بننے کا دور آ گیا اپنا. واپس سے اپنا کنٹری سونے کی چوڑیاں بن گیا. اس کا کہ جب پیشنٹ کو ڈرائی فروٹ گورنمنٹ ہاسپٹل، یہاں تو مر جا رہا ہے. واقعہ سنا آپ نے اڑیسہ کا ایک انسان، اس کی بیوی مر گئی اور اس نے کاندھے پر ڈال کے اس کی لاش کو لے گیا کیونکہ ایمبولینس اویلیبل ہے. سنا نا آپ نے واقعہ؟ پھر وہ آیا کہ UAE کی کوئی شیخ تھے، ان کو بہت بولا کہ ایک ایمبولینس انہوں نے پھر ڈونیٹ کی. یہ حال ہے نا، ہم کھا کے بیٹھ رہے لوگ، ہم شر بن رہے ہیں. طاقت ہے اللہ نے دیا، خیر پھیلانے والے بن جائیے. شر پسند لوگ کاپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. میں نے ایک وردی پہن لی، کون سی وردی میں نہیں بول رہا ہوں، تو کوئی دائرے کی اشارہ میرا کسی کی طرف بھی نہیں. میں نے وردی پہن لی تو میری وردی سے لوگ ڈر کر اچھائی کریں، لیکن میرے وردی کی وجہ سے لوگ شر اور فتنہ انگیز لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ اب یہ آگے یہ تو سب ایڈجسٹ کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بات، نہیں بڑی. یا اب تو ظلم اور کرو، دیکھیے یہ وردی اپنے کو بچائے، یہ پوزیشن والا اپنے کو بچائیں گا، یہ منسٹر اپنے کو بچائیں گا، یہ منصب والا بچائیں گا، یہ پارٹی اپنے کو بچائیں گے. اگر پارٹی طاقت ہے، منسٹر طاقت ہے، منصب طاقت ہے، پوزیشن طاقت ہے، صحیح جگہ لگا اس کو، لوگوں کے نقصان کے. ذوالقرنین کے پاس طاقت تھی، وہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنگ تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے شر دور کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا جاؤ تمہارا مسئلہ دیکھو، لوگ کہہ رہے پیسے لو. ذوالقرنین ہم کریں گے نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو دیا بہت ہے، تم صرف مدد کرو میری فزیکل، باقی میں سب کرتا تمہارے لیے. تو پیسہ خرچ کیا ذوالقرنین نے اور شر کو ختم کیا. یہ کام ہوا. تیسری چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے جہاں منصب کے جو فتنہ ہوتا ہے اور اس میں کیسے بچے. اس صورت سے کیا نصیحت؟ تیسری نصیحت ملتی ہے خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. جب آپ کو اچھا کام کر دیا، پوزیشن ہے آپ کے سب کچھ اور اچھا آپ سے ہو گیا، تو آگے بڑھے مائی باپ آپ نے سب کچھ کر، آپ کو بولنا چاہیے اللہ میرا کچھ، خالق رازق مالک اس کا کام ہے، میں تو ایک ادنا حقیر بنے. یہ ہم کو نصیحت ملتی ہے. کیسے سنیے؟ ذوالقرنین کے پاس لوگ آئے، جب اس نے کار خیر کر دیا، دیوار بنا دی، تو لوگ آئے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 98 میں اللہ نے فرمایا قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جب لوگ آئے اور کہا ذوالقرنین بہت اچھا کیا، تم نے دیوار بنا دی، تمہارا شکریہ، جو کچھ بھی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے جواب کیا، سنیں قال هذا رحمة، یہ تو میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے. بھائی میری کیا خصوصیت ہے اس کے اندر؟ یہ تو میرے رب نے طاقت دی، جو مجھے سلطنت کا مالک بنایا، رحمت کا نتیجہ آئی. یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں اور تعریف کرو، ایکسٹرا کرو، ایک بھی 2 پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنایا میں نے. ہمارے پاس تو ایسی ہو رہا، ایک سڑک کیا بنایا تھا 10 میٹر کی، پیپر میں احسان کیا کیا، یہ تو گورنمنٹ کے فنڈ تھے، تو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے، تیرا تو یہ کام تھا، کیا اس میں خاص تھا؟ نہیں جہاں جلال ٹائٹ چلتا ہو روڈ بنا دیا. کون سا کام کیا یار 5 سال میں روڈ بنا؟ کون سا کام کیا تو 5 سال کے لیے MLA رہا، تو نے صرف شہر کے اندر 2 جھاڑ لگا دی، اس کی فوٹو جھاڑ 2 ملین جھاڑ لگا دی، 2 جھاڑ 2 کروڑ روپے کا فنڈ میں نے ایشو کر دیا، فلاں پارٹی فنڈ سے کئی کے لیے ایشو کر دیا، وہ فلاں، وہ 2 کروڑ روپے میں سے 20 لاکھ بھی نہیں ملتے وہ کام کے لیے.
لیکن پیپر ورک، ارے گورنمنٹ کا فنڈ تھا بھیا، صرف لایا، جیب سے نہیں خرچ کیا، احسان نہیں کیا، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے تجھے پوزیشن دی، تو نے کام کیا. یہ تو پبلک سرونٹس کا حال ہے. میں بول رہا ہوں کہ اگر کنگ بھی کوئی ہو، کنگ تو معاملہ الگ ہوتا ہے نا، اس کا مالک ہوتا ہے زمین کا. یہاں تو ہم لوگ پبلک سرونٹس ہیں، جتنے ہمارے لوگ، ہم لوگوں کو چنتے ہیں نا سیوک باڈیز سے لے کر تو اوپر تک، کہ ہمارے نمائندے جو ہم چن کے بھیجتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہم ان سے چن کے جاتے ہیں اور ہم کو پھر خادم بناتے ہیں. کہنے میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ بولے جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا تو بولے وہ مریض ہوتا اور لوگ اس کو سویا ڈالتے رہتے، بولے جہاں دل رہا سویا ڈالتے، وہ بولتا ڈالو بیٹا، ڈالتے جتنے سویا ڈالنا ڈالتا. پھر جب بن جاتا بولے وہ چن کے آ جاتا تو پھر لوگوں کو لٹا کے سویا ڈالتا. بولے مطلب جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہے، اسپتال کی ادھر سے خون نکالو، ادھر سے یہ کرو، اس کا یہ ٹیسٹ کرو، بولتا کر لے بیٹا، کر لے. پھر 5 سال تم کو ڈالتا سویا، بولے پورے آنے ہر آدمی، پھر سلاتا اور تمہارے ریسورسز کھینچ کے نکالتا. ذوالقرنین کو جب یہ کہا گیا کہ تم نے اچھا کیا، کہتا تھا میرا کچھ بھی نہیں، قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت، اس میں کیا حال کرتا. پھر فرمایا اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق. اور جب رب کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائیں گے، گر جائیں گے. اور پھر جو وعدہ ہے اللہ کا پورا ہو جائے. کیا وعدہ ہے؟ یاجوج ماجوج نکل جائے، اللہ کی رحمت. ارے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے، یہ سماج کے اندر یہ کر دیا، اللہ کا فضل، میری کو خصوصیت دی، میں کو تو آپ نے بٹھایا اس کام. یہ عاجزی ہونا ایک کنگ بادشاہ کہ اللہ نے اس کی پوزیشن تو صحیح فائدہ، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا شہر کا، بستی کا، گھر والوں کا، کوئی میں نے احسان نہیں کیا. اللہ نے مال و دولت دی، میں نے غریبوں کو دیا، کوئی احسان نہیں کیا. ارے مالک تم نے ہمیں یہ دیا، نہیں کچھ دعا کرو میرے، کچھ میری خصوصیت نہیں، رب نے دیا، میں نے تم پہ خرچ کیا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی. یہ میرا احسان میرے اپنے آپ پر تھا کہ جہنم کی آگ سے اگر یہ صدقہ مجھے بچا لے میرے لیے کامیابی، میرا کوئی احسان. یہ اتنا خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی ذوالقرنین نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا. آج کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد ہم لوگ کیا حل کرتے لوگوں کا رعایا کا، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں، آپ لوگ سب سمجھدار ہے نا. 3 باتیں کیا سیکھی ہم نے، عہدے کی فتنے سے کیسے بچیں گے، اس صورت سے کیا نصیحتیں ملی. پہلا، مسلمان حاکم کا کام ہے کہ نہ ظلم کرے نہ ظلم سہے، اپنی رعایت. دوسرا ہم نے دیکھا طاقت کے استاد ہونے کے بعد لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے. اور تیسرا کام ہے خیر کے کام کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرے جو ہم سے کوئی چیز جائے. تو یہ اسباب تھے. 4 فتنے ہم نے دیکھے اور 4 فتنوں میں 4 واقعات سورہ کہف کے لیے اور 4 واقعات سے کیسے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے وہ اور ہر واقعے میں 3 پوائنٹس رکھے. ہم نے 4 قسم کی فتنے آپ کے سامنے رکھے اور چاروں سے کیسے بچنا دیکھا. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے دین اور ایمان کا فتنہ دیکھا اور اس میں سورہ کہف کیسے نصیحت کرتا ہے اصحاب کہف کے واقعے سے. دوسرا ہم نے دیکھا جو ہے مال و دولت کا فتنہ، تو کتنا بڑا فتنہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے سورہ کہف سے نصیحت حاصل کی اور ہم نے 2 باغ والے کا واقعہ دیکھا. تیسرا ہم نے دیکھا جو ہے وہ علم کا فتنہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے دیکھا. علم کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، ہمیں چاہیے اللہ سے دعا کرتے علم حاصل کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے. اس طرح چوتھی چیز ہم دیکھیں عہد، منصب، پوزیشن کا فتنہ ہم نے دیکھا اور اس سے ہم نے ذوالقرنین کے واقعے سے دیکھا کہ ہمیں کیسے ایک عاجز بادشاہ بن کر اس فتنے سے منصب کے بچنا چاہیے اور کیا اس میں کام کرنا چاہیے. یہ چند پوائنٹ تھے، اسباب تھے جو سورہ کہف سے تھے. میں جانتا ہوں لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوں بٹ بہرحال ضروری بھی تھا کہ ایک ہی لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری دجال کی فتنے سے حفاظت کرے، ہماری مال دولت جو ہے علم اور اس کو کہیں کہ منصب اور پوزیشن یاد رکھے اور اسی طرح جو دین اور ایمان کی فتنوں سے ہماری جو حفاظت کرے. ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو جو ہے ہماری حفاظت کرے ہر قسم کی فتنے سے جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی یا آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی جیسے آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہے آدم کے اولادی ہے، اس میں کثیر تعداد جو وہ جہنم میں جائے، تو اس میں سے کچھ تعداد ایسی بھی رہیں گے جو جنت میں جائیں گے کیا؟ اور دوسرا یہ اسی میں سے لنک ہے کہ یاجوج ماجوج کے اولاد میں سے ہم لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. وائن سوال کے یاجوج ماجوج جو ہے آدم اولاد سے ہیں اور کثیر تعداد ان کی جہنم میں جائیں گے، تو کیا کچھ جنت میں جائیں گے؟ واللہ عالم. کیونکہ اس تعلق سے کوئی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی، نہ یہ تفصیلات ملتی کہ ان میں کون نبی گئے تھے، نہ یہ تفصیلات ملتی ان کے لیے کتابیں کون سی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری آبادیوں سے دور ہے، ہم سے ان کو دور رکھا گیا اور آج جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو اوجھل رکھا گیا، چھپا دیا گیا. جب وہ نکلیں گے پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے. تو واللہ عالم مطلب ان کی کیا حال ہے، نبوت ان پہ کیسی گئی، دعوت ان کو کیسی ملتی،
کیا معاملہ ہوتا اللہ بہتر جانتا تھا, ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جنت میں جائیں گے. دوسرا یہ بھائی نے سوال کیا کیا یاجوج ماجوج ہم لوگ بھی ہیں, تو واللہ عالم یہ بھی ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی جو ہے نسل سے اور جو ہے نوح علیہ السلام کی اولاد سے, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت انہی سے چلی, اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں, سیکنڈ آدم کہتے ہیں, اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت چلی, پھر نوح علیہ السلام آنے کے بعد پوری انسانیت کو جو ایمان والے تھے جمع ہو گئے کشتی میں, جانور وغیرہ جمع, اور باقی تمام دنیا کو اللہ رب العزت ڈبا دیا, اور اس کے بعد جو نسلیں چلی پوری نوح علیہ السلام سے چلی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نسل نوح علیہ السلام تک جا کے ملتی ہے جو آدم تک جاتی ہے, مطلب نوح علیہ السلام ایک بہت اہم کڑی ہے, تو لہٰذا وہ ان کی اولاد سے, لیکن کیا ہم ان کی اولاد سے واللہ ہم نہیں جانتے وہ کب ہم سے الگ, میں بھی کچھ ٹائم تک ہو سکتا واللہ والا ہم کی اولاد رہیں گے نہیں, لیکن وہ کب ہم سے الگ ہوئے, یہ ذوالقرنین کا زمانہ کیا تھا, اس سے پہلے ان کے بچے کیسے ہم میں آتے جاتے تھے, کیا واللہ والا, کیونکہ ہم ان میں سے کوئی چیز نہیں جانتے, نہ کوئی چیز اقوال سلف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملتی ہے, نہ ہی کوئی اور معاملہ, تو لہٰذا اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. صاحب کہف کے بارے میں آپ ذکر کیا, تو جنرلی ہم لوگ جمعہ میں وہ پڑھتے ہیں, تھوڑا سا مجھے بریف کریے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں, یا جمعہ کے دن ہوتا ہے؟ میں نے سوال ہے کہ سورہ کہف جو ہے جمعہ کے دن کب پڑھنا, جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد, تو سورہ کہف جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جمعہ کا دن چالو ہوتا ہے, جمعہ جو ہم لوگ دن جس کو ہوتے ڈے, اس سے پہلے جو نائٹ آتا ہے تو اس کی مغرب, مطلب مثال کا آج جمعرات ہے, اردو میں جمعرات ہوتے, تو جمعرات کے دن جو مغرب آئیں وہاں سے چالو ہوگا جمعہ, تو وہ مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب شروع ہونے سے پہلے, مطلب جو سنیچر کی مغرب رہیں گے ایک طرح, سمجھے نا, کیونکہ اسلام میں دن پہلے آتا رات بعد میں آتا, تو لہٰذا جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن کی مغرب سے پہلے تک کیا آپ سورہ کہف کبھی پڑھ سکتے, تو آپ کے پاس پورا ایک دن ہوتا ہے پڑھنے کے لیے, تو جمعہ سے پہلے پڑھیں, جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں, یا پھر جمعہ شروع ہوتے ہی مغرب کے بعد پڑھ لیا جمعرات کی رات میں, یا پھر جمعہ کے دن اثر کیا پڑھے, واللہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے, پورے دن میں آپ کو سورہ کہف کبھی. سورہ کہف کی فضیلت دیکھیے, 2-3 فضیلتیں روایتیں میں آتی ہے, ایک یہ ہے کہ سورہ کہف جو پڑھتا ہے, سورہ کہف نور ہوتا ہے, یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ نور ہے, 2 جمعہ کے بیچ میں وہ نور رہتا ہے. اس طرح سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اسے سکینت تاری ہے, جیسے ایک صحابی نے اس کو پڑھا اور بادل آئے اور اس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا ڈرنے لگا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تو آپ نے کہا سکینت تھی, اسے سکینت تاری ہوتی ہے سورہ کہف پڑھنے سے. سورہ کہف نور ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں. سورہ کہف کی اول 10 آیتیں جو انسان یاد کر لے اور اس کو پڑھا کرے, دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. یہ چند فضیلتیں اس کی ہیں, کبھی موقع ملتا ہے انشاءاللہ سورہ کہف کی اور بھی فضیلتیں دیکھنے کی انشاءاللہ. ایک امام صاحب نے میرے کو بولے کہ اصحاب کہف کے جو نام اس کے تعویذ منا کے پینا بولے, تو بچوں کو پینانا تو اس کے کوئی برکت ہے, وہ ناموں میں بہت برکت ہے, تو یہ بات میں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے تعلق سے کسی نے ان کو بتایا کہ ان کے نام اگر کوئی تعویذ بنا کر پہنے تو اس سے بچوں کی زندگی میں برکت آئیں گی یا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی چیز مجھے بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم, تو کسی کو کیسا پتا چلے گا ان کے نام کیا تھے, جب تعداد ہی نہیں معلوم تو نام کہاں سے معلوم, بتاؤ. اصحاب کہف تو وہ دور کی بات ہے, میں بول رہا ہوں 313 یا 315 یا 317 یا 319 جو بدری صحابہ تھے ان کے نام لا کے دوں, اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے, ملتے ہیں کچھ حد تک, ٹف ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کب تھے یہ نہیں پتا, ہسٹوریکلی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کس ایرا میں تھے نہیں پتا, آرکیولوجیکل سروے اب تک ملے نہیں, لوگ اشارتاً بولتے ہیں یہاں والے ملے گئے نہیں. میں نے دیکھا نیٹ پہ ایسی ڈاکیومنٹریز کے, یہ بولے گفا میں چھپے تھے, یہ ان کا کتا اس کی خبر, یہ 1-2-3 لوگوں کے صاحب باتیں فالتو, ڈاکیومنٹڈ تو ان کے نام کیا تھے ہم کو کچھ بھی نہیں پتا, تو لہٰذا جن کے نام ہی نہیں پتا ان کے نام کی تعویذ کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈ, کیا کسی کے نام میں برکت ہے؟ اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی جس کے نام کو لینے سے پہننے سے زندگی میں فائدہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ویسا بنا نہ اس کی بات کو بنے. تو جب آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میرے نام کا تعویذ پہنو, تو اصحاب کہف کا مطلب جس کو عام زمانے کا اصحاب کہف کس کھیت کی مولی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار, اور یہ ایک امتی ہے, صرف نیک امتی, یہ کسی نبی کے ماننے والے تھے بلکہ یہ بھی نہیں مانتے, صحابی کا شرط بھی ہو سکتا ہے ان کو نہ ملا ہو. نیک ہونا قرآن واقعہ میں ایک الگ چیز, لیکن صحابی ہونا ایک الگ ہی چیز ہے. تو اصحاب کہف صحابی تھے یا نہیں تھے وہ بھی نہیں پتا ہم کو, سمجھ رہے بات کو. تو اگر کسی کے نام میں برکت ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ان کے نام کے آپ نے نہیں کہا کہ میرے نام کی تعویذ بناؤ سے برکت ہوں گی, تو اصحاب کہف ان کے کمپیریزن کیا, کس کھیت کی مولی بولتے نام حساب, کہاں کی بات کریں. لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے واقعہ لا لیتے ہیں. تو کسی کے نام کی ایسی برکت کا پہننے کا حکم نہیں ہے, صرف اللہ رب العزت کے وہ نام ہے جو بابرکت ہے, وہ نام کو لیا کیجئے, ان ناموں کو پڑھا کیجئے, ان ناموں سے لو لگا لیجئے. لیکن وہ تو ہم کو یاد ہی نہیں, تو وہ چھوڑ دو. لیکن اصحاب کہف کے نام چاہیے,
اور तावीज़ात बना रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये जिसने भी कहा बिल्कुल बेबुनियाद और एकदम फालतू बात थी। मेरी जबान में मैं उसको बोलता पे से फालतू नहीं, पे से फालतू वाली बात है एकदम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके नाम में उनको बरकत है और उसको पहनना चाहिए। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना खाली बोले असहाबे कहफ नाम बरकत नहीं, उनको कुत्ता ही बरकत वाला है बोले। ये फिर हदीस में मुस्तस्ना होना चाहिए था ना कि घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता होता, सिवाय असहाबे कहफ के कुत्ते को छोड़कर। वहां तो कहीं भी एक्सेप्शनल कुत्ता नहीं, कोई सारे कुत्ते एक ही लाइन में आ गए हो। नहीं बोले वो भी बहुत वो था, बोले वो वली था, बोले वो असहाबे कहफ का कुत्ता वली। फिर वो आता था और शहर के कुत्तों में बैठता था, फिर कुत्तों को दर्द देता था, फिर सारे कुत्ते आगे के दर्द में बैठते थे। भाई मैंने बहुत बड़े डॉक्टर साहब को बोलते हुए सुना है, असहाबे कहफ की कुत्ते की विलायत की हमें बता रहे थे। बल्कि कुत्ते ही नहीं शहर के, बल्कि शहर के लोग भी आते थे और उन लोगों का तरीका बता रहे थे, भाव भाव, तो पूरे कुत्ते बोलते थे भाव भाव भाव, और करके बता रहे थे पूरा, तो मैं इसी बता। फिर वो कुत्ते भगते थे और जो जितने लोग उस असहाबे कहफ के कुत्ते से फैजियाब हुए की बरकतों से, वो लोग भी ऐसी बात करते थे, भाव 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 भाव। हमने कहा भैया अगर असहाबे कहफ का कुत्ता सिर्फ चंद नेक लोगों के साथ रहकर इतना धारकारी कुत्ता बन गया, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो क्या गधा होगा, ढांचू ढांचू बोलते सब, ढांचू ढांचू। असहाबे कहफ समझ लीजिए, मान लीजिए साहब या नेक लोग, इससे ऊपर तो मुकाम नहीं, नबी तो कोई नहीं। अगर उनके कुत्ते की फजीलत ये है तो उज़ैर अलैहिस्सलाम तो गधा मामूली से बैठ के सवारी कर रहे थे, फिर उनके साथ मर गया, फिर 100 ईयर्स तक मरा हुआ रहा, फिर 100 ईयर्स बाद उठा, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह ने उठाया, फिर कहा उज़ैर अब देखो अपने गधे को कैसा उठाते हैं, है ना, ये भी भारी। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के 4 परिंदे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे उठाएंगे दोबारा लोग, अल्लाह ने कहा इब्राहिम शक्कर की शक्ल का देख तजस, तो कहा जाओ 4 परिंदे लाओ। फिर क्या करे, परिंदे लाके सबकी गर्दनें तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, सबको अलग अलग फेंक दिए, फिर जमा हो गए, तो 4 परिंदे मुकद्दस हो गए, मर के फिर जिंदा हो। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की वेल जो निकल गई, क्या उसकी फजीलत भी होंगी, वो भी जाके अंदर दर्द देती होंगी, कोई दूसरे वेला के दर्द देते होंगे, मतलब वो बन गई नबी की सहाबी बन गई समझो वेल। और ताबईन तबे ताबईन वेल भी दुनिया में आजकल हो रही है, तो वेल का गोश्त खाने में एहतियात करना चाहिए, इसलिए पता नहीं कोई यूनुस अलैहिस्सलाम की मानने वाली वो उसकी खिलाफत में जो वेल चल रही है, मतलब जो बैत लेके आ रही, तो वो कहाँ से लाती आ रही है, मुझे कुछ नहीं। तो आप तो उनके नाम की तावीज का बोल रहे हैं, उनके कुत्तों की फजीलतें सुन ली, कुत्तों की नौजुबिल्लाह मतलब बरकतें सुन जाओ उनकी। आप ये बोल सकते हैं, इस वाक़े से ये पता चलता है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसकी वजह से घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, लेकिन नेक लोगों के साथ रहने की वजह से अल्लाह ने उसका नाम ले लिया। तो ये बोल सकते हैं अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा इंसान भी रहे तो फायदा ये हो जाता है उस कंपनी का कि उसका भी नाम हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि नेक लोगों की शर्त में जाने से कुत्ते को बेनिफिट हुआ, तो लोगों क्यों नहीं हो सकता अच्छी सोहबत का, वो छोड़ के कुत्ते को फजीलत वाला बनाती लोग। तो असहाबे कहफ की कुत्ते की अगर ये फजीलत है, तो अब आप कुछ असहाबे कहफ की, तो जिसने आपको कहा वो वैसे मानने वाला हूँ कि भाई वो कुत्ते की फजीलतें लोगों ने इतनी बयान कर दी कि बोले जन्नत में जो चंद जानवर जाएंगे उसमें असहाबे कहफ का कुत्ता, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा ऐसा अगर जानवरों को ले ले तो फिर असहाबे कहफ का कुत्ता जाना चाहिए, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जाना चाहिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी जिसने बात की जाना चाहिए, हुदहुद जाना चाहिए जो सुलेमान ने खबर दी, उसके बाद कौवा जाना चाहिए जिसने वो काबिल को बताया हाबिल को कैसा दफनाना चाहिए, फिर उसके बाद वेल जाना चाहिए जिसने मुकद्दस नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मुंह में लेके कितने समय वो जाना चाहिए। अब पूरी फहरिस्त लग जाएंगे जितने जानवर आ रहे। मकड़ी का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया तो मकड़ी जाना चाहिए ऐसा, और फील वाले हाथी जो पलट के गए थे वो हाथी जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं यार, कहाँ से लाते हैं, इसी को दलील देखिए, दलील चाहिए। नहीं बोले सारे जानवर तो मर जाएंगे, ये लोग नहीं मरेंगे, ऐसे कुछ लोग। अच्छा ऐसी कोई सही इसमें ये कहा गया हो कि सारे जानवर मरेंगे। हदीस में ये है कि सब जानवर जो दुनिया में थे वो मिट्टी बना दी जाए, उनके अंदर फैसला होगा। वाली ने बगैर सिंह को तो अल्लाह बगैर सिंह वाली को सिंह देगा, इंसाफ करेंगे और मिट्टी बनाना फिनिश। नहीं बोले गधे को नहीं बनाएंगे, इस्लाम के ये असहाबे का कुत्ता कोई दलील नहीं, ठीक है। तो लिहाजा एहतियात करना चाहिए ऐसे, और ऐसे तावीज़ात बगाना सब बिल्कुल बेफालतू मन गलत बदअकीदगी और बुरी बातें हैं। किसी ने कहा कि सेकंड दिखा मेरे को, सेकंड शादी छुपाना क्या जिना शुमार होता है समाज में। देखिए शादी इंसान जो करता है उसके कंडीशन पूरे हो जाए तो शादी हो जाती है। तो अगर कोई, चूंकि चिट्ठी पे सवाल है, मैं समझ जाऊँ शायद औरतों की तरफ से मैं समझता हूँ, अगर कोई खातून सेकंड शादी को छुपा रही है तो क्या वो जिना में शुमार होता है। तो देखिए खातून के लिए जो कंडीशन है उसका वली राजी, मतलब वालिद वगैरह जो भी उसका वली होता है कानूनी शरई वली राजी, उसके बाद इजाबा कबूल हो, महर तय हो और 2 गवाह, तो ये शादी वैलिड है। कि दुनिया को नहीं मालूम हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो अगर शादी इस तरीके से हुई जो शरई कंडीशन को पूरा करती है और लोगों को नहीं मालूम, लेकिन तो उससे कोई जिना शुमार। जैसा मेरा निकाह हुआ है, बहुत से लोगों को हो सकता नहीं मालूम है 2 साल 3 साल तक, थोड़ी मैं जिना कर। अगर शादी की कंडीशन पूरे हो रहे, सेकंड हो, थर्ड हो,
फोर्थ, इतना तो बोलना भी नहीं चाहिए, सेकंड के बाद मर जाता आदमी, बट फिर भी बोल दिया मैंने थर्ड और फोर्थ। तो बहरहाल तो नहीं बताने का कोई मसला नहीं, इसकी कंडीशन पूरी हो गई तो शादी कर ली। ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात से वो तो ऐसा कहना है कि नबी की ये सुन्नत रही है कि वो वक्त पे वली को जाकर मिले और वह वली की अहमियत समझे, ऐसा कहना क्या? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से ये पता चलता है कि वक्त का वली जो है उससे नबी भी जाके सीखता है। देखिए मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ, खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बातें बताई जाती है उसमें से एक बात ये है कि वो वक्त के नबी थे, याद वक्त के नबी थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नबी को जो दूसरों से नहीं सिखाएंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को दूसरों से नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अंबिया वो होते हैं जिनके जरिए अल्लाह मौजज़े करवाता है, करामत नहीं, मौजज़े, बड़ी बड़ी चीजें, और ये वो होते हैं जिनको इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, नथिंग, बट दुनिया के मुकाबले में बहुत बड़ा इल्म का हिस्सा दिया था। कितना बड़ा इल्म का कि हमको छोटे मोटे सीक्रेट अकल मालूम है तो हम समझते हैं मैं बहुत सीक्रेट पाने वाला दारकारी इंसान हूँ। ये जमीन और आसमान की चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत को बताता है, इन तक जब वही लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता आता है, और मूसा अलैहिस्सलाम तो खास सीधा अल्लाह से बात करते थे, इससे ऊंची पहुंच और इससे ज्यादा राजदार के साथ दुनिया कौन हो सकता है। अगर हमारी छोटे मोटे लोगों की अगर कोई बड़े मिनिस्टर से बात हो जाए तो हम फख्र समझते, फोटो खिंचा ले, अगर दूर से खड़े की भी तो एडिटिंग करके डाल देते उसको, बहुत नजदीकी फला है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधा बात, समझ रहे बात। तो ये कहना कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, वली थे, देखिए हर नबी वली भी होता है, मुझे कोई डाउट, लेकिन एक वली थे और वक्त के नबी को वली से सीखना पड़ा, ये दुरुस्त। तो खिज़र अलैहिस्सलाम या तो नबी थे या तो फरिश्ते होंगे, अल्लाह ने भेजा होगा ताकि इसे सिखाए, लेकिन फरिश्ते होने का डाउट भी हमको इसलिए छोड़ना पड़ेगा, रीजन नहीं कि फरिश्तों के जरिए अल्लाह इंसानों क्यों सिखाएंगे, इस सेंस में कम से कम, ठीक है, फरिश्तों का इल्म तो अल्लाह जो इंसानों से ज्यादा ही होता है, रीजन भी अल्लाह के साथ रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, डायरेक्ट बातों को सुनते हैं, समझे ना बात, जन्नत जहन्नम देखे हुए हैं, ये भी मुहाल है। तो वो एक नबी थे, याद रखिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि मूसा जिस तरह से आप नबी हो दीगर और अंबिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल सुना है कि ये वाक़े को लोग लेकर बताते हैं कि वक्त का नबी भी वली के बगैर काम नहीं कर सकता, बल्कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। मैंने तो यहाँ तक वाक़या सुना कि एक साहब चिल्ला चिल्ला के माइक पे सुना रहे थे, 27 रजब को जो शब बरात शब मेराज मनाते लोग, चिल्ला रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सिदरतुल मुंतहा पे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, इसी को बेस बना के मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले तो वक्त के वली के पास नबी को भी जाना पड़ता, उनके नजदीक विलायत का दर्जा नबुव्वत से ज्यादा होता है, याद रखिए, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को माफ करे इसके। लेकिन ऐसा अकीदा लोगों का है कि जिस तक डायरेक्ट वही आती नऊज़ बिल्लाह, उससे भी ज्यादा बड़ा मर्तबा उसका है जिस तक वही नहीं आती, जो नबी भी, तो वो सुनाने लगा वाइज, ठीक है, अल्लाह की लानत तो उस पर यही बोल सकता हूँ मैं कि उसने क्या सुना है, माना कि नबी अकरम फिर आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा से आगे रहे, मुकाम पे जाकर आप भी आगे नहीं जा सकते, कोशिश कर रहे फिर पीछे आ जाए, जा नहीं पा रहे, फिर जिधर नबी नहीं जा पा रहे उधर से एक इंसान निकल के आ रहा है, जिधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा पा रहे, अल्लाह के पास जब जाना है, उधर से निकल कर एक शख्सियत आ रही, फिर वो शख्सियत आके अल्लाह की सजदे में गिर गई, फिर उनके पीठ पर पैर रखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, उनका बोलना ये था कि ये आदमी नबी से अफजल है, क्योंकि नबी ना जा पाया, वहां से को निकल कर आया, और नबी को इनका वसीला लेना पड़ा कि इनके पीठ पर पैर रखकर फिर आगे बढ़ सके, और वो बोले थे ख्वाजा गरीब नवाज थे, बोले जो उधर से निकल। इसलिए मैंने कहा अल्लाह की लानत हो जिसने हमारे नबी का मुकाम इतना घटा दिया कि जहाँ नबी नहीं जा सके वहां से वो निकल के आया, ये झूठा मन घड़त वाक़या, और वो लानती है जो भी ऐसा अकीदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुकाम हमने समझ। तो बहरहाल वही मिसालें जो आपने दी, ऐसी मिसालें लोग बहुत ही घटिया मिसालें देते हैं, ठीक है, और इनका एक इन्होंने बिलीव बना लिया है कि विलायत नबुव्वत से आगे है। देखिए नबी खुद भी एक बहुत बड़ा वली होता है, लेकिन ये विलायत जिस सेंस में बोलते हैं ये एक अलग माना होता है। इनका बोलना है कि जो नबी आते हैं अहले जाहिर के लिए आते हैं, जो लोग जाहिर समझते हैं नबी आते हैं उनको दावत देते हैं, लेकिन अहले बातिन के लिए जो अंदर के छुपे हुए मीनिंग से राज जानते हैं उनके लिए वली आते हैं, जिसमें एक सिस्टम होता है, कुतुब होते हैं, अब्दाल होता है, ये होता है, सबसे बड़ा उसमें गौस होता है। पोजीशन से मुझे पूरे याद मैं नहीं बोल, फिर गौस होता है, और ये इंसान होते हैं, फरिश्ते होते हैं, फिर उसका अलग अलग मलकूती, जबरूती, याकूती, वो पता नहीं कि क्या क्या सिलसिले चलते हैं, वो सिलसिले ऊपर आसमान वाले सिलसिले ही हैं, जमीन वाले उनके सिलसिले होते हैं। तो जमीन का सबसे ऊंचा गौस होता है, कुतुब है, अब्दाल है। तो दुनिया में एक वक्त में कुछ तो पता नहीं 50-40 अब्दाल रहते हैं, उसके ऊपर जो है 4 कुतुब होते हैं, उसके ऊपर जो है एक गौस। तो ये उनका एक अलग है, तो बोलते ही बात ही। और जो नबी आते हैं वो जाहिर कर देते और लिखा हुआ होता है, वही के जरिए होता है।
पढ़ा हुआ होता है जो तुम लोग पढ़ते हो, लेकिन जो विलायत वाला इल्म होता है वो इधर से निकल के उधर वाले सीने में ट्रांसफर होता है, इसलिए हाथ पर चुभने से वो ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वलियों के पीछे। तो बोलते हैं ये दिल से दिल को नौजुबिल्ला, यहाँ तक लोगों ने कह दिया, यहाँ तक कह दिया नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला कि तुम जिन लोगों से रिवायत करते हो वो है जो सब मर गए। हम लोग जो रिवायत करते हदीस से सब वो है जो इंतकाल कर गए, सहाबा ताबीन सब इंतकाल होगा, सबका इंतकाल, सब चले गए। तो वो यहाँ तक जो लोग इस तरह की बातें करते विलायत और नबूवत में फर्क करते हो, कहते हैं तुम उनसे रिवायत करते हो जो मर चुके हैं, और औलिया अल्लाह उनसे रिवायत करते जो हई लाई जो जिंदा उसको मौत है, तो डायरेक्ट अल्लाह से करते। तो मतलब हम जो हदीसों को मान रहे हैं वो अहले जाहिर के लिए है, और सब मैयतों से करते हम लोग। इनका इतना खतरनाक मामला रहता है कि सीधा अल्लाह से रिवायतें करते हैं इनकार वाले। क्या कहां से लाते हैं ये बातें? ये किसका अकीदा है? ये मेरे को लगता है ये रूमियों का, मजूसियों का, और ऐसी जो मज़ाहिब उस जमाने में चलते थे ना, उनका सबका निचोड़ मिक्सचर दिखता है। इस्लाम तो कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला था मैं अहले जाहिर के लिए हूँ, अहले बातिन के लिए फुला है। एक सिलसिला ये चल रहा, दूसरा हमको ये मान दुनिया एक इंसानों की और जिनों की एक आलम है, दुनिया के अंदर फरिश्तों का एक आलम है, वो तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये तीसरा चौथा आलम कहाँ है इसके अंदर की? एक आलम जाहिरी, एक आलम बातिनी, इंसानों का बातिनी, फरिश्तों का बातिनी, और या फिर इंसानों का बातिनी और जिनों का बातिनी, इंसानों का जाहिरी और जिनों का जाहिरी। क्या फालतू बात। इन बहरहाल ये बहुत कॉमन है, इस मिसकंसेप्शन को छोड़े, बदअकीदगी को छोड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिए गए सबसे अफजल बशर है और इंसानों में सबसे महबूब शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत, इनसे बड़ा मुकाम न किसी का था न किसी का होगा। अभी ऐसी बातें करके नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मुकामों के मतलब ऐसी अजीब गरीब बातें करते हैं जिसकी कोई इंतहा। मैंने तो यहाँ तक सुन लिया कि छोटे छोटे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद ये आज से 200 साल 400 साल पहले किसी के लिए काबा आ जा रहा, किसी के लिए मदीना खुद आ जा। मेरा एक सवाल है, जब मिलने जाते हो किसी से तो बड़ा आदमी छोटे से मिलने जाता, छोटे बड़े से जाता, तो तुम इतना अकीद कर देते हो काबा किसी को मिलने आ जा, किसी से मदीना खुद आ जा रहा मिलने के लिए। क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा बात, तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कभी सहाबा को जरूरत थी तो नबी मदीना उठ कर नहीं आए। लोगों ने तो यहाँ तक वो आखिर बयान कर दिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मुबारक पर अम्मियों को कुछ काम ही नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर मुबारक पर जाकर किसी ने अशार पढ़ दी। क्या पढ़ दिए? शेर मार दिया। क्या बोलो? अशार पढ़ दी। अशार पढ़ते नतीजा खबर के अंदर से हाथ निकल नौज़ुबिल्लाह नबी और लोगों ने देखा। मतलब ये शेर क्या था भाई? नबी पर वही आती थी, वही इन्हें शेर पढ़ दिया फारसी और उर्दू में, अरबी में, खबर से, और खबर से हाथ निकल के लोगों ने देख लिया। जितने लोगों ने देख लिया तो वो लोग उससे भी एक खानदान कहलाता कि इनके आबा अजदाद में से किसी एक ने वहां बोले देखे हाथ निकलते, तो हाथ निकल गए। मेरा एक सवाल है बेसिक, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जब शहीद किए गए ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के बहुत करीब था, तब क्यों नहीं निकला हाथ उस्मान के लिए, हिफाजत के लिए कि उस्मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से शहीद किए, जब क्यों निकला हाथ? बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, एक आदमी ने शेर मार दिया खाली यार तो हाथ निकल गया। यहाँ तो इतने बड़े वाक़यात हो रहे ना, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद नबी में शहीद किया गया, जब हाथ क्यों निकल गया? मस्जिद नबी में शहीद किया गया। क्या लाते लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आते कहां से लाते, इनकी अकलें काम कैसी करती है। कुछ लोगों का आलम ये कि बोले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह आ जाते, उन्हें जहाँ बुलाया जाए, उनके पीर और फकीर हर जगह बोले तो नहीं आते, लेकिन नबी अकरम हर जगह आ जाते, बस जाओ कुछ तो पढ़ो आते। फिर अकल बोलती है तुम नबी अकरम बनाया क्या? तुम्हारे पीर और फकीर तुमको आते नहीं तुम्हारे घरों पे जल्दी, उनका अगर मुकाम इतना बड़ा है कि वहां नहीं सकते हर जगह, नबी समझा क्या मतलब? तो अम्बियों का बस यही दीन के नाम पे बड़ा लोगों ने क्या क्या खिलवाड़ करे। बहरहाल मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कैसे लोग इनको बर्दाश्त करते, कैसा लोग इन अकीदों को मानते, कैसा इस पे चलने के दावे करते हुए आंख पे काटे खड़ा है। सुनो, अच्छा अपनी बात बोले तो उनको बहुत बुरा लगता, बुरा मन लगता। तो वो जो तासुब है ना, चश्मा उतारो, एक्चुअली चश्मे का जो कलर होता है ना वही चीज दिखती बाहर, निकाल के देखो दीन नहीं भाई, वो दीन नहीं जो आपने कर दिया, ये खिलवाड़ से दीन के। इसी के लिए फरिश्ते उतर के आ जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके पानी पिला दे रहे, खाना खिला दे रहे, क्या किसी के इज्तिमा के मंडप लगा के चल जा रहे, क्या है? फरिश्तों का मजाक समझा आपने? वही लाने वाला फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार मंडपा लगा रहा है, साफ कचरे साफ करके चल जा रहे इज्तिमा की बात। तो हद होती है, कोई लिमिट होती है। अंबिया बीमार हुए हमने कभी वाक़यात नहीं सुने, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके दवा खिला रहे, पानी पिला रहे। यहाँ एक आदमी वली थे, बोले खांसी हुई, पानी को नहीं था, तो खांसी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके पानी पिला के। अरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, तू मजाक समझे तुमने? फरिश्ते जो वही लाने पे अपॉइंटेड है, वो एक पर्टिकुलर काम, वो पानी पिलाने आएगा किसी को। देखिए अल्लाह चाहे तो अपने मखलूक से बंद फरिश्तों से कुछ काम ले सकता है, लेकिन हद हो गई, हद। तो बहरहाल लोगों ने तो अंबिया को नहीं छोड़ा, तो बेचारे फरिश्ते ये तो इनका वो नहीं, बल्कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीर और फकीरों से बात की, डायरेक्ट बात हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा जब अगर डायरेक्ट तुम्हारे पीर और फकीर से नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बात हुई तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को क्या शर्फ रहा
موسیٰ کہاں پہ اکیلے کلیمullah رہے, تمہارے بھی سب کلیمullah ہو گئے نا یہاں سے وہاں تک. تو کیا معجزہ رہا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا, پھر کیا ان کا شرف خصوصیت رہی پھر کہ اللہ رب العزت ہر ارے گئے نتے کھارے سے بات کر رہے ہیں سے وہاں تک. نہیں بولے ڈائریکٹ بولے ہمارے فلاں پیر سے غوث اعظم کی ڈائریکٹ بات ہوگی, بولے پیران پیر کی اللہ تعالیٰ سے, تو ان کے مریدوں کی بات کو جاری. کیا مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا دین کا کیا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں لوگ, کیسا اڑانا چاہ رہے ہیں. کسی کا بولنا یہ کہ راستے سے جا رہے تھے, دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان کے بارے میں, کسی کے دل میں خیال آ گیا ایک نیک انسان ایک طوائف کے اس پہ بیٹھے, طوائف کے دروازے پہ بیٹھے. سارے واقعہ سنا رہا ہوں, معتبر لوگوں کے منہ سے آپ نیٹ پہ سن سکتے جو بولے اپنی جماعتوں کی بڑے بڑے ذمہ دار ہیں. ایک طوائف کے در پر دروازے پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, وہ وہاں ہے, اور ایک آدمی نے جب دیکھا ان کو وہاں سے نکلتے داڑھی پھیلی ہوئی کری تو اس کو غلط خیال آیا, کچھ اور چل رہا تھا. وہ خیال دل میں آتی آسمان سے آواز آ گئی, نہیں ایسا نہیں کرتے, آواز دینے والا اللہ تعالیٰ سیدھا بولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھی آواز دے کے بولے نہیں ہمارے بندوں کا ایسا نہیں سوچنا, کیونکہ تم باطن نہیں جانتے, تم تو ظاہر دیکھ رہے کہ بال پھیلے ہوئے طوائف کی گھر سے نکل رہا, باطن اللہ. تو آواز آ گئی بھائی, آواز کی سخت ضرورت تھی جب حضرت عمر کو شہید کیا جا رہا تھا, رک جاؤ عمر کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ عثمان کو شہید کیا جاتی آواز نہیں ہے, علی بن ابی طالب کو شہید کیا نہیں ہے, حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں ہے, حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نہیں آئی, اور گنت صحابہ کو قتل کر دیا لوگوں نے جنگوں کے وغیرہ میں نہیں آئی, تعاون کے لیے نہیں آئی. ایک غیرے کے لیے یو پی کے ایک بستی میں ہی ہو, سمجھ گیا, تعجب ہوتا ہے. اور اگر جو اس چیز پہ عقیدہ رکھتے نا تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا, پھر وہ سوچنے لگ جاتا کیا میرے ساتھ بھی نا کچھ آواز آنا آسمان سے. اب تم بول رہے نیک انسان نے چلو آواز لائے, تو اللہ کسی کو آواز دے کی بات کر, تو کسی کو خود ڈائریکٹ بات کر, کہاں سے, مطلب تعجب امیزنگ لگتا ہوتا, اتنا تعجب ہوتا, اور لوگ ان کو بڑا مانتے یار. یہ بدعقید بھی توبہ تو کرنا چاہیے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, یہ بہت بڑے مخرر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. اب عبادت ہے نماز, رب کا حکم ہے نماز ہم کو کہ میت کے لیے دعا ہے, اللہ کیسی نماز پڑھیں گے یار, کیا بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, کیا بولے. پھر بولے اس کی بات امہات المومنین نے, پھر عورتیں آئی, پھر مرد آئے, پھر بچے آئے. پاگل ہو گیا, سٹیا گیا, کیا زبان میں کچھ ہونا چاہیے, لگام کچھ تو لگام ہونا چاہیے. تو بہرحال لوگوں نے رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا, انبیاء کو نہیں چھوڑا. تو یہ واقعہ اسی کا ایک لوگ میں نے کافی سنا ہے. ایسا کر کے کبھی بھی اپنی غلطی کے اندر دین ایمان اور شخصیات کا ایسا مقام نہ گرائے. موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے, اللہ رب العزت ان کو کوئی چیز سکھائیں گے. اچھا دوسرا ایک بات یہاں اور وضاحت, اگر یہ کوئی کہے بھی کہ خضر جو ہے اللہ کے نبی نہیں, ایک ولی, تو ایک بڑے آدمی کو مقام اور مرتبے میں چھوٹے آدمی کے ذریعے نصیحت اور سکھانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا, اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اس سے اس آدمی کا مقام نہیں بڑھتا, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہے. جسی کا ہی مثال, ایک بار ایک یہودی قلعے کا محاصرہ کیا گیا, گھیراؤ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پرٹیکولر مقام پہ خیمہ لگا اور فوج کو بٹھایا. ایک صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پوزیشن دے رہے ہیں, یہ وحی کے ذریعے ہے یا آپ کا اپنی رائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میری اپنی رائے. تو کہا پیچھے کر لی, چونکہ یہودیوں کے پاس جو ہتھیار ہے یہاں تک اس کا رینج میں ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو. ایسے کیا بولیں گے وہ صحابی نبی سے نعوذ باللہ. اگر کوئی بولے خضر نبی نہیں ہے, مان لیے ہم, چلو ٹھیک ہے, جو کہ اس میں اختلاف فرشتے تھے تو میں نے تو اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا, چلو نبی نہیں ہے, وہ غیر نبی ہے. تو یہاں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے رینج میں آ جا رہے ہیں, تو آپ پیچھے. پہلے پوچھا کیا وہی کا نہیں, تو کافی رینج میں ہم, تو پیچھے کیا بولے. عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جو ہے اویس قرنی سے دعا کروائی, جبکہ وہ جو ہے تابعی, ان کی نیت کی اویس قرنی جو قرن کے رہنے والے تھے کہ میں اللہ کے رسول سے ملوں, جس سے وہ کیا بن جائیں گے صحابی. ماں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے مقام دیا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اویس ایک شخص ہے قرن کا رہنے والا, وہ جب تمہاری زندگی میں دعا کروانا, اویس قرنی اللہ حضرت عمر کے زمانے مدینہ ہے, حضرت عمر نے ان سے دعا کی. اس سے پتہ کیا چلا صحابی کا مقام بڑا ہے. دعا کس سے کرا رہے, ایک تابعی سے. پتہ چلا بڑے مقام والا بھی چھوٹے مقام والے سے دعا کروا سکتا ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے کوئی ہرگز نہیں بول سکتا کہ اویس قرنی جو ہے نعوذ باللہ عمر سے زیادہ مقام ہے, کبھی نہیں. ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا بھی ہو جائے, کوئی کہے کہ نہیں وہ فرشتے نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ کروا سکتا. حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر اللہ نے کوے سے سکھایا قابیل کو کی خبر کیسی تجار میت کو کیسا رکھنا ہے نہیں. اور بھی ایسے واقعات ہے, بہرحال وقت نہیں کہ جانوروں کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو نصیحت. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے چڑیا آئی, خضر نے کیا کہا, اے موسیٰ چڑیا کیا میسج دے رہی, معلوم تم کیا پیغام دے رہی, کا کیا جو پانی اس نے چوچ میں لیا نا, اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر جیسا ہے, اللہ کا علم اتنا ہے, جس چڑیا نے جتنا پانی پیا ہمارا علم صرف اتنا ہے نا. تو چڑیا کو مثال, چڑیا افضل ہو گئی نہیں, آپ بولیں گے نہیں ایسا نہیں. تو ایک مفضول انسان پہ ایک افضل انسان کو اللہ سکھا سکتا, اس میں کوئی دو رائے. انبیاء نے سیکھا لوگوں کو دیکھ, انبیاء نے سیکھا جب لوگوں کی خطا ہوئی تو اگلی بار کیسا کرنا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں, اس سے ان کا مقام نہیں بڑھتا. لیکن یہ بات ہمارے ذہن اسی کو بات کریں گے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.